پاکستان کے الیکشن میں ہمیشہ دھاندلی کا شور مچتا ہے۔ کسی کو انتخابات سے متعلق شکایات ہیں تو عدالتیں اور ٹرائیبیونل موجود ہیں۔ ڈونلڈ لو کی اہلیہ کو دھمکیاں افسوسناک ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کہتے ہیں بھارت کے ساتھ تجارت کھولنے سے متعلق جائزہ لیں گے۔ پاکستان کے کاروباری افراد چاہتے ہیں کہ بھارت سے تجارت بحال ہو۔ لندن میں سیاسی اور کاروباری افراد سے ملاقات میں بھی ٹویٹر کا مسئلہ زیر بحث آیا۔ ٹویٹر کی بحالی سے متعلق مسائل حل کرنے کے لیے کردار ادا کروں گا۔ سوشل میڈیا کے غیر ذمہ دارانہ استعمال کی وجہ سے مسائل پیدا ہوئے۔ دنیا تسلیم کر رہی ہے کہ نیوکلیر ہائیڈرو انرجی محفوظ توانائی ہے۔ عالمی مالیاتی اداروں کو جوہری توانائی کے منصوبوں کے حوالے سے تعاون کرنا چاہیے۔ جوہری توانائی کے تجربے کو دنیا کے ساتھ شیئر کرنے کو تیار ہے۔ ترک وزیر خارجہ سے اہم ملاقات ہوئی۔ ترکیہ کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون پر بات چیت ہوئی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمشنر ڈاکٹر فیصل کے ہمراہ نیوز کانفرنس۔ بیرسٹر گوہر نے سپریم کورٹ سے انصاف کی استدعا کر دی۔ فارم 47 پر جیتنے والوں کے حوالے سے انصاف کیا جائے۔ ملک میں قانون ہوگا تو جمہوریت مضبوط ہوگی۔ ہمارا مقصد ملک کو قائد اعظم کا پاکستان بنانا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا یوم پاکستان کی مناسبت سے تقریب سے خطاب۔ عوام کے ووٹوں اور مینڈیٹ کی توہین کی گئی۔ چیف جسٹس قانون کے مطابق انصاف کریں۔ تحریک انصاف قومی یکجہتی کی قائل ہے۔ اسد کیسر۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش، ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ مرید کے شیخوپورہ، ننکانہ صاحب، صفدرآباد، جڑاوالا، فیصل آباد اور کاموکی میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش۔ اوکاڑہ، جھنگ، بہاولپور، رینالہ خورد اور صاحبال میں بھی بادل برس پڑے۔ ملک بھر میں 84واں یوم پاکستان ملی جوش و جذبے سے منایا گیا۔ شکرپڑیاں گراؤنڈ اسلام آباد میں مرکزی تقریب، مسلح افواج کی روایتی پریڈ، فوجی دستوں کا شاندار مارچ پاسٹ، بھرپور طاقت اور نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے پریڈ سے سلامی لی۔ وزیر اعظم شہباز شریف، آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور مسلح افواج کے سربراہان کی شرکت۔ سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان بن عبدالعزیز بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ وفاقی وزراء، غیر ملکی سفیروں، سیاسی و سماجی شخصیات اور شہریوں کی بھی کثیر تعداد میں شرکت۔ الحمدللہ آج ہم دفاعی اعتبار سے ایک مضبوط ملک ہیں اور ہمارے بہادر مسلح افواج دفاع وطن کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ میں تمام سیاسی جماعتوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مسئلے کے حل کے لیے اپنے سیاسی مفادات کو ایک طرف رکھ کے پاکستان کی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کریں۔ کسی کو پاکستان کو غیر مستحکم نہیں کرنے دیں گے۔ دفاعی لحاظ سے پاکستان مضبوط ملک ہے۔ مسلح افواج ہمہ وقت تیار ہیں۔ عہد کرتے ہیں پاکستان کی سلامتی کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھیں گے۔ قوم مایوس نہ ہو، ملک کو معاشی طور پر خود کفیل بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ یقین ہے پاکستان کو چیلنجز سے نکال سکتے ہیں۔ حالات کا تقاضا ہے تمام سیاسی جماعتیں افہام و تفہیم سے قومی مسائل حل کریں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا خطاب۔ پاکستان اور سعودی عرب کا مل کر کام کرنے، دو طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے کا عزم۔ صدر آصف علی زرداری سے سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان کی ملاقات۔ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ اپنے تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ دونوں ممالک کا برادرانہ رشتہ مشترکہ عقیدے اور تاریخی تعلقات سے عبارت ہے۔ صدر مملکت کی گفتگو۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان کی ملاقات۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر
اور وزیر دفاع خواجہ آصف بھی شریک ہوئے۔ ملاقات میں دو طرفہ امور پر تفصیلی بات چیت، علاقائی امن و سلامتی اور خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دونوں ممالک میں دفاع اور سیکیورٹی کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر گفتگو۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے دورہ پاکستان کے منتظر ہیں۔ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ اپنے تعلقات کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ سعودی عرب نے ہر محاذ پر پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا ہے۔ وزیر اعظم کی گفتگو یوم پاکستان کی پریڈ پر بطور مہمان خصوصی مدعو کرنے پر مشکور ہوں۔ پاکستان کی افواج کی بہترین صلاحیتوں کا مظاہرہ دیکھنے کو ملا۔ آرمی چیف کے دورہ سعودی عرب سے دونوں ممالک کے دفاعی تعلقات کو فروغ ملے گا۔ سعودی وزیر دفاع آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان کی ملاقات باہمی دلچسپی کے امور، دو طرفہ تعلقات کے فروغ اور مختلف شعبوں بالخصوص دفاع میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ شہزادہ خالد بن سلمان ایک روزہ کامیاب دورے کے بعد واپس چلے گئے۔ آرمی چیف نے نور خان ایئر بیس پر الوداع کیا۔ ملک کے مختلف شعبوں میں نمایاں خدمات کا اعتراف۔ ایوان صدر میں یوم پاکستان پر اعلیٰ ترین سول اعزازات دینے کی تقریب۔ صدر مملکت نے سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان کو نشان پاکستان سے نوازا۔ سابق گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر شمشاد اختر کو نشان امتیاز عطا کیا گیا۔ سینئر سیاستدان راجہ ظفر الحق اور سابق وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ کو نشان امتیاز سے نوازا گیا۔ ایئر مارشل ریٹائرڈ نجیب اختر کو نشان امتیاز، چیف سیکرٹری زاہد خان زمان ناصر محمود کھوسہ کو ہلال امتیاز سے نوازا گیا۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کو ہلال امتیاز عطا کیا گیا۔ فواد حسن فواد کو خدمات عامہ کے شعبے میں ہلال امتیاز سے نوازا گیا۔ پروفیسر انور مسعود افتخار عارف کو ادب کے شعبے میں ہلال امتیاز سے نوازا گیا۔ سپاہی محمد یونس شہید کو ستارہ شجاعت، نظام اللہ شہید کو ستارہ شجاعت بعد از شہادت عطا کیا گیا۔ چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارہ احمد کو تمغہ امتیاز سے نوازا گیا۔ کوہ پیما نائلہ کیانی کو ستارہ امتیاز عطا کیا گیا۔ راحت فتح علی خان کو موسیقی کے شعبے میں خدمات پر ہلال امتیاز سے نوازا گیا۔ صلاح الدین صدیقی کو کھیلوں میں نمایاں خدمات پر نشان امتیاز سے نوازا گیا۔ ڈاکٹر محمد امجد ثاقب کو معاشرتی خدمات پر ہلال امتیاز عطا کیا گیا۔ ڈاکٹر امجد ثاقب دنیا کے سب سے بڑے سود سے پاک مائکرو فائنانس اخوت سروسز کے بانی ہیں۔ اخوت کا ادارہ ہزاروں طلبہ کو مفت تعلیم فراہم کرتا ہے۔ اخوت فاؤنڈیشن 69 لاکھ سے زائد خاندانوں کو غربت سے نکالنے میں مدد فراہم کر چکا ہے۔ ڈاکٹر محمد امجد ثاقب دنیا کے سب سے بڑے سود سے پاک مائکرو فائنانس پروگرام اخوت اور اخوت ایجوکیشن سروسز کے بانی ہیں۔ یہ ادارہ ہزاروں طلبہ کو مفت تعلیم فراہم کرتا ہے اور 59 لاکھ سے زیادہ خاندانوں کو غربت سے نکالنے میں مدد فراہم کر چکا ہے۔ سماجی خدمات کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے ڈاکٹر محمد امجد ثاقب کو ہلال امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ شعبہ صحافت سے منسلک شخصیات کے خدمات کا بھی اعتراف۔ سینئر صحافی سہیل وڑائچ کو صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ سلمان غنی، سلیم بخاری، زاہد ملک مرحوم کو ہلال امتیاز عطا کیا گیا۔ وقار مقصود ستی، ڈاکٹر فاروق عادل کو صحافت کے شعبے میں خدمات پر تمغہ امتیاز عطا کیا گیا۔ فہد سلیم ملک کو ڈیجیٹل میڈیا کے شعبہ میں خدمات کے اعتراف میں تمغہ امتیاز سے نوازا گیا۔ چاروں صوبوں میں بھی نامور شخصیات کو اعلیٰ ترین سول ایوارڈز دینے کی تقاریب۔ مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات کو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے اداکارہ سجل علی کو تمغہ امتیاز سے نوازا۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری نے اداکار عدنان صدیقی اور قادر بخش مٹو کو تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا۔ تھر سے متعلق رکھنے والی مائی دھائی کو پرائیڈ آف پرفارمنس ایوارڈ دیا گیا۔ مفتی منیب اور جگن کاظم کو بھی اعزازات عطا کیے گئے۔ گورنر کے پی نے 59 شخصیات کو صدارتی سول ایوارڈ سے نوازا۔ روس میں دہشت گردی کی خوفناک واردات۔ ماسکو میں کانسرٹ کے دوران فائرنگ سے ہلاکتوں کی تعداد 143 ہو گئی، 140 سے زائد زخمی۔ متعدد کی حالت تشویشناک۔ روسی سیکیورٹی اہلکاروں نے 11 مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا۔ کالعدم تنظیم داعش نے حملے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا آج ملک بھر میں یوم سوگ کا اعلان۔
ہمارے دشمن ہمیں تقسیم نہیں کر سکتے. تمام حملہ آور پکڑے گئے ہیں. ذمہ داران کو سزا دی جائے گی. حملہ آوروں نے یوکرین کی طرف فرار ہونے کی کوشش کی. چند حملہ آوروں کا تعلق تاجکستان سے ہے. روسی صدر کی گفتگو. پاکستان کی روس میں دہشت گردانہ حملے کی شدید مذمت. وزیر اعظم کا متاثرہ افراد کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار. امریکہ نے روس میں حملے کو خوفناک قرار دے دیا. ترجمان امریکی قومی سلامتی جان کربی کہتے ہیں متاثرین کے دکھ میں برابر کے شریک ہے. ماسکو حملے کا ذمہ دار یوکرین کو نہیں سمجھتے. جان کربی کے بیان پر ترجمان روسی وزارت خارجہ کا سخت رد عمل. واشنگٹن کے پاس فوٹیج یا شواہد ہیں تو شیئر کرے. تحقیقات کے بغیر امریکہ کسی کو کیسے بری ذمہ قرار دے سکتا ہے؟ انسانی بنیادوں پر جنگ بندی، قیدیوں کی رہائی اور فلسطینی ریاست قائم کرنے کا وقت آ گیا. سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوترس کا کہنا ہے کہ رفح میں امداد کی پہلے سے کہیں زیادہ ضرورت ہے. امدادی ٹرکوں کو غزہ میں داخلے سے روکنا اخلاقی گراوٹ ہے. اتنے لوگوں کو اذیت میں جیتے اور کرب میں مرتے نہیں دیکھا جا سکتا. انتونیو گوترس کی میڈیا سے گفتگو کے بعد اسرائیلی وزیر خارجہ آپے سے باہر ہو گئے. کہا انتونیو گوترس کی سربراہی میں اقوام متحدہ اسرائیل مخالف ادارہ بن چکا ہے جو صرف دہشت گردوں کی پشت پناہی کرتا ہے. غزہ میں معصوم فلسطینیوں پر اسرائیلی بربریت جاری. صہیونی فورسز نے کویت گول چکر پر غزہ کے منتظر فلسطینیوں پر گولیاں برسا دیں. 19 فلسطینی شہید جبکہ 23 شدید زخمی ہو گئے. دیر البلح میں فضائی حملے کے دوران 7 افراد شہید ہوئے. شہداء کی مجموعی تعداد 32,142 ہو گئی. 74,412 افراد زخمی ہیں. فلسطینی وزارت صحت. ایف بی آر نے تاجروں کی لازمی رجسٹریشن سے متعلق مسودہ اسکیم کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیے. ملک بھر میں ڈیلرز، ریٹیلرز، مینوفیکچرر اور امپورٹرز کم ریٹیلرز کے لیے رجسٹریشن کرانا لازم قرار. ریٹیلرز اور ہول سیلرز کی رجسٹریشن اسکیم کا اطلاق ابتدائی طور پر 6 بڑے شہروں میں ہوگا. کراچی، لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، کوئٹہ اور پشاور شامل. سٹورز، دکانیں، ویئر ہاؤسز، کاروباری دفاتر رجسٹریشن کرانے کے پابند ہوں گے. ریٹیلرز اور ہول سیلرز کی رجسٹریشن کر کے ایڈوانس انکم ٹیکس وصول کیا جائے گا. ہر ماہ کی مقررہ 15 تاریخ سے پہلے ٹیکس دینے کی صورت میں تاجروں کو 25% رعایت ملے گی. تاجروں سے ٹیکس دکان کی سالانہ رینٹل ویلیو کے حساب سے وصول کیا جائے گا. ہر دکاندار کو کم از کم سالانہ 1200 روپے انکم ٹیکس دینا ہوگا. اسکیم کا اطلاق 1 اپریل سے ہوگا تاہم پہلی ٹیکس وصولی 15 جولائی سے ہوگی. سابق چیئرمین پی سی بی شہریار خان کی نماز جنازہ آج ادا کی جائے گی. جسد خاکی لاہور سے کراچی پہنچا دیا گیا. وزیر اعظم شہباز شریف کا اظہار افسوس اور اہل خانہ سے تعزیت. کہا سفارتکاری اور کرکٹ کے لیے شہریار خان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا بھی اظہار افسوس.